بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم نے گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یقیناً تھمبنیل کے ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے ہادیان نے، ہمارے رہبران نے ہمیں دیگر برادران ایمانی، دیگر برادران اسلامی کے ساتھ کیا حسن سلوک رکھنے کا اور تعلقات رکھنے کا درس دیا ہے، اور ان کے یعنی دیگر ہمارے جو ہم مذہب برادران ہیں، دیگر مسالک کے کلمہ گو بھائی ہمارے، ان کے ہمارے اوپر بینگا شیعہ، ایک شیعہ کے طور پہ، ایک پیروکار اہل بیت کے طور پہ کون کون سے حقوق واجب ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ان کو یکسر نظر انداز کر کے آج خاص کر دو شخصیات جن کا تھمبنیل پہ آپ نے تصویریں بھی دیکھیں، ایک مشہور زمانہ فتنہ یسر کہ جس فتنے نے آج بہت سر اٹھایا ہوا ہے، اور میں حیران ہوں لوگوں کے ایمان کے اوپر کہ جو اس کے حواری ہیں، یعنی حسن اللہ یاری کے یعنی حواری ہیں اس کے، بلکہ غیر پارلیمانی لفظ ہو جائے گا، کہنا تو پجاری چاہیے، کیونکہ بالکل ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ان کے میں ایمان پہ حیران ہوں کہ یہ قرآن کو برملا کھلم کھلا ناقص کہہ کے مکتب تشیع کی ساکھ داؤ پر لگائے، مکتب تشیع کو بدنام کرے، تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ یہ جناب محمد حنفیہ ابن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں گھٹیا گفتگو کرے، ان کو کوئی فرق نہیں، یعنی اس کے حواریوں کو۔ یہ جناب زید شہید ابن امام زین العابدین علیہ السلام کو ناصری معاذ اللہ ڈکلیئر کرے اور ان کی توہین کرے، اس کے حواریوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ یہ چند بزرگان اہل سنت کی توہین کرتا ہے، ان کے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے، یعنی ان کو کھلم کھلا واضح کہتا ہے کہ جی ان کا ایمان ثابت کرو، وہ کافر تھے، کفر کرتے تھے۔ حالانکہ اس بے وقوف کو اور اس کے حواریوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ بات اگر وسعت پکڑ گئی تو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بقول اس کے ان کفریہ حکومتوں میں جو مشاورت رہی، جو کردار رہا، اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ اور اس کے حواری بس اسی پہ خوش ہیں کہ جناب وہ امہات المومنین کے بارے میں جس طرح تصدیق امیز رویہ رکھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جس طرح سے صحابہ کرام کے حوالے سے، یعنی اختلافات تو موجود ہیں، کس نے کہا اختلاف؟ اگر اختلاف نہ ہو تو پھر تو شیعہ سنی فرقہ ختم، پھر تو ضم ہو جائیں ایک دوسرے میں۔ اختلافات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اختلافات کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی خود کی روش بھی موجود ہے، سیرت اور سنت بھی موجود ہے۔ ان اختلافات کے باوجود ان کا کردار کیا رہا ان شخصیات کے ساتھ اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ؟ کیا ائمہ طہار علیہ السلام کے نزدیک بھی جو امام کو منصوص من اللہ نہیں مانتا وہ کافر تھا؟ کیا ائمہ طہار کے نزدیک بھی کہ جو ان کو امام معصوم یعنی ان کی عصمت کا قائل نہیں تھا، کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج تھا؟ ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے، ادھر تو خوارج کے لیے بھی مولا علی نرم دلی رکھتے ہیں اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں، راہ راست سے بھٹک گئے، اللہ کرے واپس آ جائیں، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اپنے ساتھ جنگوں میں مارے جانے والے یعنی جو مخالف لشکر، ان کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ کاش یہ مطلب آپ کو سمجھ لیتے، ہمارے کلمہ گو بھائی تھے لیکن بھٹک گئے راستے سے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ شخصیت جو ہے حسن اللہ یاری، یہ کس کا ایجنڈا لے کر چل رہا ہے؟ اہل بیت کا تو یہ ایجنڈا ہے ہی نہیں، نہ قرآن کا ایجنڈا ہے۔ اور اہل بیت کی جہاں بات آتی ہے تو ہمارے چوتھے امام اور سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام کی کتاب رسالۃ الحقوق میں، دیگر جگہوں پہ بھی بہت زیادہ، اصول کافی میں بھی مل جائے گا، لیکن خاص کر اس کتاب میں ہمیں باقاعدہ حقوق بتائے گئے ہیں کہ ہمارے برادران اسلامیہ جو ہیں ان کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق واجب ہیں۔ اسی طرح دوسری شخصیت مولانا شہریار رضا عابدی، وہ مصوف کہ جو جب تک کراچی میں مقیم تھے، جب تک کراچی میں رہتے تھے، تو استنجا کرنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ اور اس طرح کے فقہی احکامات کے اوپر دے دھڑا دھڑ ویڈیوز بناتے تھے، فل میک اپ کر کے، ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا میک اپ۔ لیکن جیسے ہی موصوف پاکستان کی سرحد پار کرتے ہیں، 7 سمندر پار جاتے ہیں، تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میرے اندر تو بہت بڑا ایک مدافع اہل بیت، مدافع مکتب تشیع چھپا ہوا ہے، اور میں نے تو جناب اہل سنت کی کتب سے روایات لے لے کے تو خوب جو ہے توہین امیز، یعنی ویڈیوز تو دور کی بات ہے، عابدی صاحب کی ویڈیوز کے تھمبنیل آپ پڑھ لیں تو اگر آپ خود کو 2 منٹ کے لیے سنی یا دیگر مسالک میں سے کسی کا پیروکار وہ کریں
تو آپ کو وہ تھمبنیل پڑھ کے ہی شیعوں کے کفر پہ آپ جو ہے راضی ہو جائیں گے کہ یار یہ صحیح کہتے ہیں، جو انتخاب پسند تکفیری ٹولہ ہے یہ صحیح کہتا ہے، یہ لوگ تو بڑی توہین کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیے گا آپ کے اور میرے لیے حجت جو ہیں وہ قرآن اور اہل بیت ہیں، قرآن اور سرکار محمد والے محمد علیہ السلام ہیں، اور ان کی سنت، سیرت، روش ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کے بارے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی فرماتا ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو نہ کرو، مطلب منافقین کو میں نے مفہوم پیش کر رہا ہوں، میں نے معاف نہیں کرنا، لیکن کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی ہدایت کے پیاسے تھے کہ وہ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ کیا امیر المومنین کو نہیں پتا تھا جن کے ساتھ یہ سب کچھ بیتا؟ اور بقول یاری کے اگر خلفۂ ثلاثہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی طرف پلٹ گئے تھے تو امیر المومنین سے زیادہ علم رکھتا ہے یہ یاری، یہ فتنہ؟ اس کے حواریوں سے میرا سوال ہے کہ یا تو پھر اس کو امام مان لو، اس کے پیچھے نیت لو، مولا علی کو امام نہ مانو، چونکہ مولا علی کو امام ماننا پڑے گا تو پیچھے تاریخ میں جا کے پھر بہت کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو کیا امیر المومنین کو نہیں پتا تھا؟ یہ تو کفر کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ اب میں جو ان کو مشوروں کے ذریعے مضبوط کر رہا ہوں جی، اور خود میں خلیفہ دوم کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ نہ جائیں جنگ میں، اگر آپ اس جنگ میں مطلب آپ اپنی جان سے جاتے ہیں تو پیچھے نظام اسلامیہ، امارت اسلامیہ کمزور پڑ جائے گی، یہ بھی مفہوم ہے اس خطبے کا۔ تو کیا امیر المومنین معاذ اللہ ایک ایسے شخص کو بچانے کے لیے وہ کرتے رہے کہ جو خود کفر کی طرف پلٹ گیا بقول حسن اللہ یاری؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ اطہار نے اپنے ان ہمارے برادران اسلامیہ کو کہ جو ائمہ کو امام مانتے تھے، جس طرح دیگر امام اور عالم بھی مانتے تھے، لیکن نہ منصوص من اللہ مانتے تھے اور نہ محفوظ یا معصوم من الخطا مانتے تھے، ان کے لیے بھی گنجائشیں رکھیں، ان کے بھی حقوق کلمہ گو کی حیثیت سے ہمیں بتائے۔ تو ان فتنہ پرستوں کے پیچھے مت جائیے، یہ مختلف ایجنڈوں کے اوپر گامزن ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جیسے ہی یہاں سے کوئی گستاخی کرتا ہے، سب سے پہلے اس کو پناہ دینے کے لیے کینیڈا یا انگلینڈ آگے کیوں آتے ہیں؟ یہ بھگوڑا آصف علوی دیکھ لیں آپ، یہ کتنے سالوں سے وہاں پہ مقیم ہے جی۔ اور مومنین جو ہیں نام نہاد مومنین، یعنی کوٹ مومن والے مومنین، وہ کس طرح سے اس کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ پان فروش صاحب کا پان فروش کہ جس کا کتب سے واسطہ کبھی نہیں رہا، جس کا مدرسوں سے بقول آپ لوگوں کے لیے جو کرائٹیریا ہے کہ جی حجت الاسلام والمسلمین ہو، کمی ہو، نجوی، اس کا تو واسطے کک نہیں رہا۔ تو آپ لوگ ان فتنوں کے پیچھے صرف آپ لوگوں کی اکثریت مومنین کے وجہ کیا ہے ان کے پیچھے لگنے کی؟ صرف ایک وجہ ہے کہ جو جتنا بڑا گستاخ ہوگا، جتنی بڑی توہین کرے گا دیگر مسالک کی شخصیات کی، امہات المومنین کی، امہات المومنین نص قرآنی سے ہماری مائیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اختلاف آپ کو زیادہ درد ہے، علی علیہ السلام کے بچوں سے زیادہ آپ کو درد ہے کہ جناب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو بھی ان کا معاملہ جنگ جمل میں ہوا اس کا آپ کو زیادہ گرج ہے۔ امیر المومنین کی اولاد سے بھی زیادہ آپ کو گرج۔ امیر المومنین کی اولاد تو نہ کوئی توہین کرتی ہے، نہ نام بگاڑتی ہے، نہ طنزیں مارتی ہے، جتنا کہ اختلاف ہے اتنا رکھتے ہیں، اور وہ الحمدللہ سب رکھتے ہیں کہ جناب وہ خود اہل سنت کے ہاں اس چیز کو ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابل جتنے بھی شخصیات آئی ہیں، جتنے بھی مارکے ہوئے، ان مارکوں میں علی حق پر تھے، یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اور امیر المومنین کی اولاد میں سے دو معصوم امام جناب حسنین کریمین علیہ السلام اور دیگر اولاد کا طرز عمل دیکھ لیں، اختلافات رکھے، شکوے شکایت بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن یہ کیا کہ انہوں نے اٹھ کے اس طرح کی وہ حرکتیں کی جو یاری کر رہا ہے یا ہمیں سکھائیں۔ آپ لوگ یاری کے دیوانے بنے پھرتے ہیں صرف ایک چیز پہ، نہ اس بندے کی گرفت توحید پر ہے، نہ اس بندے کی گرفت مسلک کی اصل تعلیمات کے اوپر ہے، نہ وہ مفسر قرآن ہے بہت بڑا، صرف اس نے چند چیزیں شیعہ سنی اختلافات کے اوپر رٹی ہوئی ہیں، وہ ان کے ساتھ اپنا مسالہ لگاتا ہے، یعنی توہین والے الفاظ نام لے کے بگاڑنا۔ یہ بتائیے کہ اہل بیت کے در سے ہمیں گھر سے بدتمیزی سکھائی جا سکتی ہے؟ خدا کے واسطے اہل بیت کا کیا تعارف پیش کر رہے ہیں آپ؟ اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس کے ہاتھ پہ شیعہ ہو رہے ہیں۔ یعنی میں تو خیر اس کو فراڈ سمجھتا ہوں، یہ سارا پری پلان، چونکہ میرے پاس تو اس کے آپریٹر کی جعفر قذاب کی کالیں موجود ہیں کہ کس طرح لوگوں سے یہ گھیرتے ہیں، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے جس کا کچھ حصہ میں نے صرف لگایا تھا، باقی ہمیں شرارت کی عادت نہیں، اگر وقت ضرورت پڑی تو انشاءاللہ یہ جعفر قذاب جو اس کا آپریٹر ہے نا، جو مختلف لوگوں سے رابطے کرتا ہے اور ان کو مدعو جب کرتا ہے تو اس کا لب و لہجہ اور اس کی ریکویسٹنگ کا انداز کیا ہوتا ہے یہ اس کال میں آپ سن سکتے ہیں۔ مزید اگر ضرورت پڑی تو 1 گھنٹے سے اوپر کی اس کی کالیں میرے پاس ریکارڈڈ ہیں الحمدللہ۔ یہ جعفر قذاب جو ہے یہ برابر کا اس جرم میں شریک ہے، یعنی حسن اللہ یاری کا چاہنے والا ہو یا اس کی ٹیم کا کوئی حصہ ہو، یہ سارے مجرم ہیں اہل بیت کے، کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات اور اخلاق حسنہ کا جو روشن پہلو ہیں ان کو مسخ کر کے یہ عوام تک پہنچا رہے ہیں۔
لوگ کہنے پر مجبور ہیں کہ یار سب لوگ صحیح کہتے تھے کہ یہ شیعہ جو ہے نا یہ اتحاد اور وحدت کی بات تقیہ میں کرتے ہیں. یہ ہمارے بزرگان کا جو فتوے دیتے ہیں نا ان کے مجتہدین کے، ان کی توہین رام میں تقیہ میں کرتے ہیں. چونکہ اگر ایسا نہ ہو تو حسن اللہ یاری کو سب لان تان کریں کہ بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ادھر سب آن کرتے ہیں، بڑے بڑے ماما پوش خموش ہیں پاکستان کے. کتنا بڑا کوئی نام ہے آپ لیں قائد ملت سے شروع ہو جائیں، محسن ملت یا افتخار ملت، جو بھی عنوان آتا ہے، کسی ایک کا مجھے بتا دیں کسی ایک نے اپنی شیعہ قوم کو کہا ہوگا بھائی اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کو مت سنا کریں. کسی نے نہیں کہا. اندر لے کھاتے سب راضی ہیں کہ چنگا لگا ہوا ہے. یہ دو رخی پالیسیاں ائمہ کی نہیں تھیں. انہوں نے ائمہ کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا ہے کہ وہ بھی تقیہ کرتے تھے. حالانکہ امام یا نبی تقیہ کرنے پہ آ جائیں تو ہدایت کون دے گا جی؟ بتائیں کھرے کھوٹے کی پہچان کون بتائے گا اگر انہوں نے تقیہ کر لینا؟ تو یہ الزام ائمہ پہ، انہوں نے اپنے جیسا سمجھا ہوا. اور دوسری لفظوں میں جو یاری کے حواری یا پجاری ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یاری جو ہے نا ائمہ طہار سے زیادہ بہادر شخصیت کا نام ہے، معاذ اللہ. زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، قول سے نہیں، عمل سے. کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں ائمہ نے نہیں کہیں اور بلکہ اس کے الٹ ہمیں حقوق بتائے دیگر برادران اسلامیہ کا اور دیگر برادران اسلامیہ کے مسلک کے بزرگان کی، جو انہوں نے عزت اور احترام سے نام لینے کی بابت باتیں یا روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ غالی ملنگی طبقہ، یہ یاری ٹائپ طبقہ، یہ سارے اس کے حواری کہتے ہیں کہ جی وہ تقیہ تن ائمہ نے کہا تھا چونکہ آگے ظلم بڑے ہو رہے تھے. یعنی کیا پھر ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ ائمہ تو معاذ اللہ ڈر گئے اور ڈر کے تقیہ انہوں نے جناب ان کے بارے میں کہا کہ نام مت بگاڑو، گالی مت دو. یاری نہ ڈرا، یاری زیادہ بہادر ہوا پھر ائمہ سے. تو سوچنے کا مقام ہے یاری کے پیروکاروں کے لیے کہ آپ لوگ، میں کہتا ہوں یہ صحابہ کرام والا ٹاپک بھی چھوڑ دیں، امہات المومنین والا بھی چھوڑ دیں. آپ لوگوں کا تو ایمان جو ہے وہ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ ٹی وی یوٹیوب پر آ کر سر عام کہتا ہے کہ میں شیعہ سنی جائیں بہار میں، یہ اس کے الفاظ ہیں. میں قرآن کو ناقص مانتا ہوں، میرے نزدیک یہ مکمل نہیں. تو قرآن اور اہل بیت دو چیزیں تو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا دامن تھامنے کا حکم دیا وہ یہ دو چیزیں. ان میں سے ایک کو بھی آپ ناقص مانتے ہیں تو آپ کون سے مومن ہیں؟ اس منہ سے بے شرمو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو کہ سر عام یاری قرآن کی توہین کرے، ناقص کہہ کے ادھر سے قرآن کو چومے بھی دھوکہ دینے کے لیے، ادھر سے ناقص بھی کہے، اور تم لوگوں کی رگے غیرت نہیں پھڑکتی. کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو جو بچپن سے شیعت بتائی گئی ہے نا کہ تبرہ وہ بڑا اچھا وہ کرتا ہے، اس وجہ سے تم لوگ جناب ملنگ ہو، تم لوگ شیعہ نہیں ہو، مومن نہیں ہو. یہ انکشاف تمہیں، جیسے مولا علی نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جاگیں گے اس دن جس دن ان کے لیے موت کا پیغام آئے گا. تو یہ انکشاف کہ تم لوگ ساری عمر جس اینک والے جن کے حواری بنے رہے ہو وہ ملنگ تھا، شیعہ نہیں تھا، یہ انشاءاللہ اس دنیا سے جانے کے فوراً ہی بعد آپ کو انکشاف ہو جائے گا. تو ائمہ اتحاد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر مبنی یہ دروس کتاب رسالۃ الحقوق از امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا ترجمہ آئینہ حقوق اور رسالۃ الحقوق سے بھی ہوا ہے، اس میں یہ باب ہے، بالکل اینڈ پہ جا کے ہے. اس کتاب کے منتخب دروس آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کریم میں پیش کیے جائیں گے. اس کے بالکل آخر کے اوپر جو باب ہیں ان میں سے یہ ایک باب ہے جس میں کہا گیا کہ ہم مذہب یا دیگر برادران اسلامیہ کے وہ حقوق جو امام نے ہمیں بتائے، اور دیگر ائمہ کی بھی اس میں حدیث ہیں اور پھر کچھ تفصیل اور تفسیر بھی ہے. تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس دعوت فکر کے ساتھ کہ شیعہ، اگر آپ علی کے شیعہ ہیں تو علی کی تعلیمات پہ عمل کیے بغیر آپ شیعہ نہیں، آپ ملنگ ہیں. چاہے میں ہوں، چاہے میرے والد صاحب ہیں، چاہے کوئی ہے جس نے علی علیہ الصلوۃ والسلام یا آل علی کی تعلیمات کو سائڈ پہ رکھ کر امامہ پوش یا اپنی فیورٹ شخصیات کی تعلیمات پر چلنا ہے، پھر وہ شیعہ بھی ان کا ہے. یاری کے حواری علی کے شیعہ نہیں ہے، یاری کے شیعہ ہیں. اور یہ فتنہ دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹ رہا ہے. ہمارے پاس پروف ہے الحمدللہ، اس کے مختلف واٹس ایپ گروپس میں میسیجز ہیں جس میں کھلے عام ڈونیشن مانگ رہا ہے. پھر ہمارے پاس اس کی لائیو سٹریمنگ کے پروف ہیں کہ جہاں پہ باہر والے ممالک میں ایک آپشن آتی ہے سینڈ گفٹ، وہ گفٹ ڈالر ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے وہاں سے بھی لیتا ہے. تیسرا جنہوں نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے ان سے بھی مال سمیٹتا ہے. تو یہ فتنہ اثر ہے، یہ دھوکہ دینے کے کیٹیگری کے لحاظ سے یہ خود دجال وقت بھی ہے، اور سب سے بڑا یہ مکتب تشیع، مکتب قرآن و اہل بیت کی بدنامی کا وہ سبب ہے. اور کفر کے فتوے لگانے پر یہ مزید، یعنی سلو جو کام چل رہا تھا نا، یہ اس کو تیزی کرنے کے لیے مواد فراہم کر رہا ہے کہ بھائی جلد از جلد شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا جائے، جلد از جلد لوگوں کے دلوں میں جو نرمی تھی، یعنی بڑے پڑھے لکھے معتدل مزاج ایسے ہمارے دوست ہیں اہل سنت میں جو کہتے تھے کہ جو پیچھے ہٹ گئے، جو پہلے کہتے تھے اپنے کابرین کو کہ نہیں یار شیعہ اگر ماتم کرتے ہیں مولا علی کو بعد از نبی خدا خلیفہ تو اس سے وہ کافر ہو گئے، اگر وہ کچھ صحابہ کرام سے اختلاف رکھتے ہیں تو وہ کافر ہو گئے. آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے کابرین سچے تھے، یہ یاری جب سے آیا ہمیں پتہ چل گیا کہ شیعوں کے اندر کیسا بغض چھپا ہوا امہات المومنین کو لے کے، صحابہ کرام کو لے کے. اور دوسری طرف عابدی صاحب جو ہیں، میں نے جیسے عرض کی کہ عابدی کے تو تھم نیل ہی کافی ہیں، اس کی تقریر سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھم نیل آپ دکھا دیں
کسی بھی اپنے غیر شیعہ دوست کو، رشتہ دار کو، کولیگ کو، وہ تھمبنیل صرف وہ دیکھنے کی دیر ہے، وہ آپ سے تقریباً 100 گز کا فاصلہ رکھے گا کہ یار شیعہ اندر سے اتنے یہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ خدا کے واسطے ہوش کیجئے۔ اگر تو آپ نے قیامت والے دن جیسے سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ اس دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ آئے گا، تو اگر تو یاری کو امام بنا کے جانا ہے تو پھر تو لگے رہو، اور اگر ائمہ میں سے کسی کے جس کے دور میں ہم ہیں ان امام کے ساتھ ہم نے جانا ہے تو پھر یہ تعلیمات، یاری والی جو تعلیمات ہیں، قرآن کو ناقص کہنا، آپ دیکھیں صحابہ کرام دور کی بات ہے، یہ خود محمد حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے مظلوم بیٹے جناب زید شہید کے بارے میں کیا کیا بکواس کرتا ہے، پھر بھی تم لوگوں کی رگ غیرت نہیں بھڑکتی، کیوں؟ تبرہ بڑا اچھا کرتا ہے، تو تبرہی پارٹی، تم ملنگ پارٹی ہو، تم شیعہ پارٹی نہیں ہو۔ اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ یہ روش اور سیرت کی اجازت اندر لے کھاتے ائمہ نے ہمیں دی ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کا نام بگاڑا جائے، گالیاں دی جائیں، تبرہ کیا جائے، تو وہ پھر سیدھا ائمہ طہار پہ معاذ اللہ دو منہ والی، دو رخی تعلیمات کے پرچار کا الزام لگا رہا ہے۔ وہ خود ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے امام بظاہر کچھ اور تھے، اندر لے کھاتے جب اپنوں میں بیٹھتے تھے تو کچھ اور تھے۔ ایسا شخص شیعہ کہلانے کے کیا، ملنگ کہلانے کے بھی قابل نہیں، ایسا شخص نجس ہے جو ائمہ طہار پر جو ہے اس کا موجب بنے۔ اسی یاری کے چینل پہ کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے ہماری کتب اربعہ سمیت کئی کتب سے ضعیف روایات نکال کے خود ائمہ پر اٹیک کر دیا۔ مجبور اس نے کیا اس یاری فتنے نے، اور اس کا کام بھی ہے، اصل میں یہ اسی کام پہ مامور، جس کی یہ تنخواہ بھی لیتا ہے۔ تو اس فتنے سے بچیے، ہم نے تو کہتے جانا ہے، ہمیں پتا کمنٹس میں اب جو ہے اس کے ہواری کے پجاری، یاری کے ہواری پجاری، اس کے مداری جتنے بھی ہیں وہ اب شروع ہو جائیں گے۔ ایسے پڑھے لکھے نوجوان جو الحمدللہ موحد انسان تھے، اس کو سن کے ان کا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے کہ وہ ان کو آپ کمنٹس میں یا آپ وائس کال میں واٹس ایپ میں آپ کہتے رہیں کہ یار ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ بتاؤ قرآن مکمل ہے کہ نہیں ہے، یہ ناقص کہتا ہے، وہ اگنور کر دیں گے اس بات کو، وہ کہیں گے نہیں جی مدافع اہل بیت، موت ضائع مولا علی، یاری فلانا۔ اور بھائی اس طرح کے جو مدافع ہیں نا ہر دور میں آئے ہیں، جنہوں نے شیعہ کا بیڑے غرق کیا، وہ فائدہ نہیں پہنچایا۔ خیر، اس میں سب سے پہلے جی امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث کو، روایت کو نقل کیا گیا ہے اس موضوع کے بالکل آغاز میں، جس میں امام فرماتے ہیں کہ عام طور سے تمہارے ہم مذہب یعنی تمہارے برادران اسلامی کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تہ دل سے ان کی خیریت اور سلامتی اللہ سے طلب کرو۔ اب امام ایسے شخص کے لیے سلامتی طلب کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جو ان کو خود امام کو نہ معصوم مانتا ہے تو نہ منصوص من اللہ مانتا ہے، اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو برحق مانتا ہے، پھر بھی امام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے سلامتی طلب کرو۔ تو پھر بات وہی ہے کہ یہاں مانو کہ امام نے اگر کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، اسلامی بھائی، یا پھر یاری والی روش اختیار کرو کہ بظاہر تعلیمات کچھ اور تھیں، پس پردہ تعلیمات کچھ اور تھیں، معاذ اللہ۔ اگر نہیں تو پھر امام کے الفاظ پر یقین کریں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیریت اور سلامتی طلب کرو، اور ان کے لیے رحم اور مہربانی کے پر پھیلاؤ۔ لو جی، یعنی سنی شیعہ، سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث جتنے بھی کلمہ گو ہیں، یاد رکھیں جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے وہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے۔ آگے کیٹیگریز ہے، خوارج اور نواسب جو ہیں ان کی کیٹیگری تو بالکل ہی الگ ہے۔ اس کے بعد جو کیٹیگریز ہیں وہ الگ سے ہیں، منافقین بھی آتے ہیں بیچ میں، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ منافقین کی کیٹیگری اور ہے، اور کلی طور پہ تمام مسالک کے عوام کو صرف اس بیس پہ یہ مولا علی کی جگہ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت کو وہ بعد از نبی خدا جائز سمجھتے ہیں، اسلام سے نکال دینا، یا ان کو یہ تانے مارنا کہ بھئی اینڈ پہ تمہارا حشر کفار والا ہوگا، تو پھر یہ اپنے اماموں کی تعلیمات سنتے جاؤ، فرامین سنتے جاؤ۔ پھر سب سے پہلا سوال خود ائمہ پہ اٹھنا چاہیے معاذ اللہ کہ جی بتائیے ایک بندہ مولا علی کو امام ہی نہیں مانتا، معصوم اور محفوظ اور منصوص من اللہ ہی نہیں مانتا، آپ کیوں اس کی سلامتیاں طلب کرتے پھر رہے ہیں بھائی اللہ سے؟ بتائیے پھر خود سید سجاد سے معاذ اللہ جا کے اتنی جرت کریں، جا کے سوال کریں، یا کیجئے گا پھر برزخ میں جب آپ وہاں پہنچیں گے، پھر ضرور کیجئے گا۔ پھر یاری والے جو سبق رٹے ہوئے ہیں نا، اتنی ہمت اور حوصلہ ہوا تو یہ ہستیوں سے جا کے ضرور کرنا وہاں پہ کہ بھائی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دادا کی حکومت کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں، ولایت کو ان سے پہلے 3 خلفاء کو ترجیح دیتے ہیں، آپ پھر بھی ان کی سلامتیاں طلب کرنے کی ہمیں استدعا کر رہے ہیں، اب ترغیب دے رہے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے رحم اور مہربانی کے پر پھیلاؤ، اور ان کی خاطر تواضع کرو، ان سے انس و الفت اور محبت پیدا کرو، ان کی اصلاح کرو احسن طریقہ سے، اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ جس نے اپنے ان کے اور تمہارے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ اس کا اپنے اوپر احسان کرنا ایسا ہی ہے جیسا تمہارے اوپر احسان کیا ہو، اس لیے کہ تمہیں اذیت اور تکلیف نہیں دی، اور اپنے خرچ سے تمہیں بے نیاز رکھا، اور اپنے کو تم سے باز رکھا، بس تم ان سب کے لیے دعا کرو، اور اپنی نصرت سے ان سب کی مدد بھی کرو، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص مقام اور مرتبہ قرار دو ان کے بزرگوں، یعنی اب میں اس کو اپنے زمانے کے حساب سے ترجمہ اگر کروں
تو سنیوں کے بزرگوں، اہل سنت کے بزرگوں، اہل حدیث کے بزرگوں، بریلوی کے بزرگوں، دیوبندیوں کے بزرگوں کو اپنے والد کی جگہ سمجھو. یہ آج کے حساب سے میں نے کیا ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کے یعنی ہمارے برادران اسلامیہ کے بزرگان کو اپنے والدین کی جگہ سمجھو، اور ان کے بچوں کو اپنی اولاد کے برابر سمجھو، اور درمیانی عمر والوں کو اپنا بھائی قرار دو، اور جو بھی تمہارے پاس آئے لطف و مہربانی سے اس کی دلجوئی کرو، اور اپنے بھائی کو بھائی کے حق سے مالا مال کر دو. اب یہ یہاں پہ آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ روایت سن لی. محترم ناظرین و سامعین، یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کی ہے میں نے رسالۃ الحقوق سے، اس کو بارہا پڑھیے گا، اور پھر جائیے گا اپنے اس اینک والے جن کی طرف، یاری کی طرف، اس کی تعلیمات دیکھیے گا اور امام کی تعلیمات دیکھیے گا. جو آپ کو مطابق قرآن اور سنت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت اور سیرت امیر المومنین کے مطابق لگے اس کو لے لیجیے گا. یعنی یہ سارا کچھ امام نے دکھانے کے لیے کہا، تقیتاً کہا. امام کے اوپر جو بندہ یہ الزام یا عقیدہ رکھتا ہے کہ ائمہ بھی تقیہ کرتے تھے، وہ بندہ، میں کہتا ہوں اس بندے سے زیادہ نجس بندہ کوئی نہیں، چونکہ اس نے ہمارے امام کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ جنہوں نے ہدایت دینی تھی، بھائی امامت کا عقیدہ ہے کیا؟ اس کا ہم لوگوں کے سامنے جب دفاع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام وہ ہے جی جو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم احکام کی تشریحات اور توضیحات عوام تک پہنچائے، امت تک پہنچائے. امام وہ ہے جو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنت و بدعت کا فرق بتائے. امام وہ ہے جی جو اصل کھرے کھوٹے کی پہچان ہمیں بتائے. تو پھر جب امام نے تقیہ کر لینا ہے تو ہمیں اصل کی اور کھرے کھوٹے کی پہچان کس نے بتانی؟ اور بدبختو یہ تو سوچو، امام نے اگر تقیہ آپ کو کہنا ہے کہ مسلک اہل سنت کے بزرگان کی بظاہر توہین نہ کرو، اندر لے کھاتے تو برے خوب کرو، تو پھر وہ امام عادل تو نہ رہے. امامت کے لیے عدالت شرط ہے. کبھی یہ سوچا آپ نے؟ یہ روایت آپ نے سنی. اب آگے چلیے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر فرض ہے کہ تم برادران اسلامیہ کے جنازوں میں شرکت کرو. ان کے ہاں کو غمی کا معاملہ ہو تو تعزیت کے لیے جاؤ، خوشی کا معاملہ ہو تو تہنیت کے لیے جاؤ. ان سے رشتہ داریاں جوڑو، ان سے تعلق کو جوڑے رکھو. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی تقریباً انہی الفاظ سے ملتی جلتی ایک روایت جس کا مفہوم بھی یہی ہے. پھر یہ کہ قرآن خود ہمیں اتحاد اور ہم آہنگی کی دعوت دیتا ہے، تو خلاف قرآن جاتے ہوئے، یعنی قرآن کی یہ جو آیت ہے سورہ مبارکہ ال عمران کی، یہ صرف شیعوں کے لیے تو نہیں اتری کہ آپس میں تو فرقہ نہ ڈالو، یہ امت کے لیے اتری ہے. تو اگر قرآن ہمیں جڑے رہنے کا، دیکھیں اختلافات میں نے پہلے کہا موجود ہیں، اختلافات نہ ہوں تو شیعہ سنی کی تمیز ختم ہو جائے. اختلافات کو ائمہ نے کیا رنگ دیا؟ تبرے کا رنگ دیا. گالم گلوچ کو تبرے کا مطلب یہ ہے کیا امہات المومنین کا نام بگاڑنے کا رنگ دیا؟ عرض کی کہ امیر المومنین جن کا حق غضب کیا گیا خلافت کا، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ جن کا حق فدق کے طور پہ غضب کیا گیا، جو آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، تو کیا ان کی اولادوں کی روش اور طریقہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا ائمہ اطہار نے ٹولیوں کی شکل میں اپنے شیعوں کو کھڑا کر دیا تھا چوکو چراہوں میں کہ جاؤ تبرے بازی کرو؟ کیا کسی ایک امام نے کسی ایسے شخص کو کافر قرار دیا ہے کہ جو ان کو امام منصوص من اللہ نہیں مانتا یا جو ان کی عصمت اور طہارت کا قائل نہیں ہے؟ اگر نہیں تو پھر میں عرض کروں گا کہ پھر اپنی شیعت کا ریویو کریں، جائزہ لیں. آپ پھر یاری کے شیعہ، آبدی کے شیعہ، ملنگوں کے شیعہ، آپ علی کے شیعہ نہیں. تو یہ جو سورہ مبارکہ ال عمران میں آواز دی گئی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یعنی اللہ کی رسی کو مضبوط طریقے سے پکڑو، آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو، اور اس نعمت خداوندی کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے سبب تمہارے دلوں میں، نعمت کیا ہے؟ اسلام. یعنی عرب مختلف قبائل میں تھے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور خون ریز جنگیں ہوتی تھیں ان کی. اسلام آنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو متعارف کرایا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نعمت کے آنے کے بعد تمہارے دلوں میں باہمی محبت اور الفت پیدا کر دی اللہ نے، اور اس نعمت کی برکت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. جی تو یہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رسی پکڑنے کا، اب اس رسی سے مراد قرآن بھی ہے، اس رسی سے مراد اہل بیت علیہ السلام بھی ہے، اس رسی سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے. تو میرے عزیزو، یہ امام سجاد علیہ السلام کا آپ نے سنا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک مختصر روایت سنی، قرآن کا فرمان سنا. اب آپ یہ بتائیے کہ تفرقہ کی ممانعت، اس کو حرام قرار دیا گیا. اب آپ کے دلوں میں کوئی بندہ آپ کے ذہان میں آ کے اچھا پھر مسئلے یہ دیتے ہیں کہ جناب وہ ادھر مولوی منظور مینگل ہے، ادھر کوئی مولوی بندیالوی ہے، ادھر فلانا مولوی ہے،
ادھر جناب وہ تکفیری ٹولے کے کچھ علماء ہیں جو سرے عام شیعہ کافر 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 شیعہ کا، ہم پھر حسن اللہ یاری ان کو جواب دیتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی. میں پھر یہی عرض کروں گا کہ اگر تمہارا امام حسن اللہ یاری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر بالکل ٹھیک ہے. اگر تمہارا امام علی ابن ابی طالب ہے تو وہ وقت یاد کرو کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. اگر تو آپ کے نزدیک مولوی منظور مینگل کی سیرت اور سنت پیروی کرنا فرض ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو مولوی منظور کرتا ہے وہ شیعوں کو کافر کہتا ہے، آپ ان کو کہیں، آپ ان کے کافرین پہ چڑھ دوڑیں یا یاری کے وہ کریں. اگر آپ کے لیے ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ حجت ہیں، ان کی پیروی آپ پہ واجب ہے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ان کی کسی ایک امام کی زندگی میں بھی آپ کو ایک جھوٹی روایت بھی نہیں ملے گی کہ امام نے شیعوں کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں ان کے بارے میں یا ان کے مقدسات کے بارے میں وہ طریقہ اپنایا ہو جو آج یاری مداری اپنا رہا ہے، جو آج شہریار رضا عابدی صاحب نے اپنایا ہوا ہے جی اور دیگر آصف علوی اور یہ سارے ایجنٹ اور ٹاؤٹ قسم کے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. تو پھر سے ہمارے لیے میرے محترم ناظرین و سامعین، ائمہ کی جب تعلیمات کتابوں میں پڑھیں گے آپ کو شیعت کا رنگ ہی اور نظر آئے گا. ائمہ شیعت کو جب ممبر سے کسی ذاکر سے یا ان جیسے ماما پوشوں سے سنیں گے آپ کو شیعت کا رنگ اور ہی نظر آئے گا. یہ دو متضاد چیزیں ہیں. شیعت جو کتابوں میں ہے وہ اور ہے، جو ان ماما پوشوں نے شیعت میں توحید ایسی ہے کتابوں والی شیعت میں کہ جو مطابق قرآن ہے، ماما پوشوں کے نزدیک توحید ایسی ہے جو مطابق عوام ہے. یہ فرق ہے اس شیعت میں جو کتابوں میں ہے جیسے بھی آپ نے ایک روایت سن لی، اور وہ شیعت جو ممبر سے آپ کو سننے کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت سے متمسک رکھے اور ان کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں ترجیل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.